السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رموز و اوقاف۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ رموز و اوقاف ہوتے کیا ہیں اور یہ بیسیکلی ان کو کب اور کہاں یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ جب لکھتے ہیں تو اس کو بہتر فارم میں دکھانے کے لیے قارئین کو ہم پنکچویشن جو ہے مارکس یوز کرتے ہیں جنہیں رموز و اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ان کا جو ہے وہ بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں یوز کیے جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب جب عام لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری بول چال میں، ہمارے چہرے کے تاثرات میں اور لب و لہجے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیسے بات کریں اور کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی تحریر کو اچھا اور بہترین بنانے کے لیے ہم اشاروں اور علامتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان اشاروں اور علامتوں کو رموز و اوقاف کہتے ہیں، جیسا کہ ختمہ، واوین، سکتہ، فجائیہ اور رابطہ وغیرہ۔ اس میں واوین کی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوئی کال یا اقتباس کا ٹکڑا لکھتے ہیں تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کو انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں اور یہ ٹیکسٹ کو بہت زیادہ خوبصورت اور پرومیننٹ بنا دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا ہے، جس سے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ آئیں تو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں ہم سوالیہ کے بارے میں۔ سوالیہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جب کوئی کویسچن پوچھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ سوالیہ جو ہے وہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ جو علامت ہے اس کے استعمال کرنے سے ہم ایک عام جملے اور کویسچننگ جملے کو واضح اس میں فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ جن میں کوئی کویسچن پوچھا جاتا ہے تو یہ وہاں استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟